جنت کا سوالی میں آج ہی بن جاؤں گا، جنت کا سوالی جنت میں کہیں گنبد خضرا ہو تو بولو، جنت میں کہیں گنبد خضرا ہو تو بولو۔ اور جتنے بھی نبی آئے ہیں امت کے غموں میں، جتنے بھی نبی آئے ہیں امت کے غموں میں، کہ جتنے بھی نبی آئے ہیں امت کے غموں میں، جتنے بھی نبی آئے ہیں امت کے غموں میں، سرکار کے جیسا کوئی رویا ہو تو بولو، سرکار کے جیسا کوئی رویا ہو تو بولو۔ اور سجدے تو بہت عابد و زاہد نے کیے ہیں، سجدے تو بہت عابد و زاہد نے کیے ہیں، کہ سجدے تو بہت عابد و زاہد نے کیے ہیں، سجدے تو بہت عابد و زاہد نے کیے ہیں، شبیہ کے جیسا کوئی سجدہ ہو تو بولو، شبیہ کے جیسا کوئی سجدہ ہو تو بولو۔ اور جیسا تھا میرے مرشد اختر کا جنازہ، جیسا تھا میرے مرشد اختر کا جنازہ، کہ جیسا تھا میرے مرشد اختر کا جنازہ، جیسا تھا میرے مرشد اختر کا جنازہ، ایسا ہی جنازہ کہیں دیکھا ہو تو بولو، ایسا ہی جنازہ کہیں دیکھا ہو تو بولو، اللہ کے محبوب کے جیسا ہو تو بولو۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مبارک صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ نصیب جاگے گا میرا درود پڑھے پڑھ کر، نصیب جاگے گا میرا درود پڑھ کر، کہ نصیب جاگے گا میرا درود پڑھ کر، نصیب جاگے گا میرا درود پڑھ
کر میں دیکھ لوں گا مدینہ درود پڑھ کر میں دیکھ لوں گا مدینہ درود پڑھ کر سبحان اللہ سبحان اللہ. اور جہاں کے سارے طبیبوں نے دے دیا تھا جواب جہاں کے سارے طبیبوں نے دے دیا تھا جواب کہ جہاں کے سارے طبیبوں نے دے دیا تھا جواب جہاں کے سارے طبیبوں نے دے دیا تھا جواب مریض ہو گیا اچھا درود پڑھ کر مریض ہو گیا اچھا درود پڑھ کر اڑا دے اس کو فرشتوں نے چادر رحمت 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 جو سو گیا تھا دیوانہ درود پڑھ کر جو سو گیا تھا دیوانہ درود پڑھ کر ہم تو گاڑی اب آئینہ میرے چہرے کو تکتا رہتا ہے اب آئینہ میرے چہرے کو تکتا رہتا ہے کہ اب آئینہ میرے چہرے کو تکتا رہتا ہے اب آئینہ میرے چہرے کو تکتا رہتا ہے حسین ہو گیا چہرہ درود پڑھ کر حسین ہو گیا چہرہ درود پڑھ کر میں دیکھ لوں گا مدینہ درود پڑھ کر ارے گھر آگے کس دے دی پلہ بٹوائی تو جی نہیں رہتی کون کر دے برادران ملت اسلامیہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایها الذین آمنوا اتقوا اللہ وكونوا مع الصادقین
صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ حضرات محترم، ہم اور آپ محفل غریب نواز میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ خوشی کی بات یہ ہے کہ آپ نے خواجہ اجمیری کے نام کی محفل سجایا، اور افسوس کی بات یہ ہے کہ محفل میں بہت کم لوگ ہیں۔ ہماری آواز بیویوں سے لڑائی کرنے میں نکلتی ہے، ہماری آواز کسی سیاسی پارٹی کی ریلی میں نکلتی ہے، ہماری آواز دنیاوی فائدے کے لیے نکلتی ہے، لیکن افسوس صد افسوس کی بات ہے کہ ہماری آواز اللہ و رسول کے نام پر نہیں نکلتی۔ ہم اپنے وقت کو اللہ و رسول کی محفل میں نہیں دیتے، یوں ہی ہم بیٹھ کر 2-4 گھنٹے تاش کی پتی کے پاس بیٹھ جاتے ہیں، یوں ہی ہم 2-4 گھنٹے چائے کی دکان میں بیٹھ جاتے ہیں، یوں ہی ہم 2-4 گھنٹے بازار میں ٹائم پاس کر دیں گے۔ لیکن افسوس کی بات ہے کہ بتائیں کتنی خوبصورت محفل ہے، ہند الولی کی محفل ہے، غریب نواز کی محفل ہے، عطائے رسول کی محفل ہے، وہ خواجہ جس کے صدقے ہم مسلمان ہوئے، وہ خواجہ جس کے صدقے ہمارے سینے میں ایمان سلامت ہے، وہ خواجہ ان کے نام کی یہاں پر محفل سجی ہے، لیکن مسلمانوں کو ذرہ برابر بھی افسوس نہیں، ذرہ برابر بھی افسوس نہیں ہے۔ بتائیں ہمارا وقت کہاں گزر رہا، اور ہم کہتے ہیں کہ ہم پریشان ہیں، ہم مصیبتوں میں پھنسے ہوئے ہیں، پریشانیاں ہمارے گھر میں ہیں، ہم کہتے ہیں کہ ظالم ہمیں ستا رہا ہے، ہم کہتے ہیں کہ ہماری مسجدیں توڑی جا رہی ہیں، ہم کہتے ہیں کہ ہماری خون کی ہولیاں کھیلی جا رہی ہیں۔ غلط ہے، نہ سنبھلو گے تو مٹ جاؤ گے، اے ہندی مسلمانوں تمہارا داستاں باقی نہ ہوگی داستان۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اس لیے ابھی وقت ہے، سمجھو کہ پروردگار عالم نے تمہیں کیوں پیدا کیا، ٹائم پاس کرنے کے لیے، کھانے اور کمانے کے لیے؟ پروردگار عالم نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، سبحان اللہ۔ اور ذکر مصطفیٰ میں بیٹھنا عبادت ہے، ذکر خواجہ میں بیٹھنا عبادت ہے، اللہ والوں کی محفلوں میں بیٹھنا عبادت ہے۔ سبحان اللہ۔ آج ہم خواجہ کے دیوانے کہتے ہیں، چائے کی دکان میں بیٹھے ہوئے، شرم نہیں آتی ہے۔ آج ہم خواجہ کے دیوانے کہتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں ہمارے پاس پیسہ ہے، تم 100 روپے لے لو محفل سجا لو، وقت نہیں ہے اس کے پاس۔ پتہ چلے گا جب تم چارپائی پر جاؤ گے، پتہ چلے گا جب تم خود سے ہل نہیں سکو گے، پتہ چلے گا جب تم خود سے بول نہیں سکو گے، پتہ چلے گا جب تم خود سے پانی کے پیالے نہیں لے سکو گے، پتہ چلے گا جب تم خود سے چل نہیں سکو گے، تب پتہ چلے گا کہ وہ وقت کہاں چلا گیا، وہ ٹائم کہاں چلا گیا، وہ گھڑی کہاں گم ہو گئی ہے۔ اس لیے ہم کہتے ہیں میرے دوستو،
संभलो। अगर नहीं संभलोगे तो तुम्हारा कोई वजूद नहीं होगा, तुम्हारी कोई हैसियत नहीं होगी, तुम्हारा कोई स्टेटस नहीं होगा, तुम्हारा कोई मकाम नहीं होगा। तुम अपने मकाम को समझो, तुम अपने स्टेटस को समझो, तुम अपनी इज्जत को समझो, तुम अपने वकार को समझो, तुम अपने मकाम को समझो। तुम्हारा मकाम है लक़द खलक़नल इंसाना फी अहसनि तक़वीम। परवरदिगार आलम ने तुम्हारा मकाम बहुत ऊंचा किया है, बहुत बुलंद किया है, बहुत आला किया है। तमाम मखलूकात में सबसे अफजल परवरदिगार आलम ने इंसान को बनाया। तुम्हें अफजल बनाया है और तुम शराब की बोतल पकड़कर डांस कर रहे हो। तुम्हें अफजल बनाया है, तुम ख्वाजा गरीब नवाज के नाम की महफिल को देखकर तुम ताश की पत्ती में बैठे हुए हो। तुम्हें अफजल बनाया है। अफसोस, सद अफसोस की बात है, अफसोस की बात है। इसलिए गरीब नवाज की महफिल सजाने वालों, जब तुम महफिल में आओगे नहीं तो जानोगे कैसे कि हमारा ईमान महफूज कैसे रहेगा, हमारा ईमान बचेगा कैसे। ऐसा नहीं है कि दाढ़ी मुड़ाने से ईमान खत्म हो जाता है, नमाज छोड़ देने से ईमान खत्म हो जाता है। नहीं नहीं, कितने दाढ़ी रखने वाले बेईमान हैं, कितने नमाज पढ़ने वाले बेईमान हैं, कितने हज करने वाले बेईमान हैं, कितने ज़कात देने वाले बेईमान हैं, कितने सदका व खैरात करने वाले बेईमान हैं। ईमान दाढ़ी से नहीं बचती है, ईमान अमल से नहीं बचता, ईमान हुजूर की मोहब्बत से बचती है, ईमान अल्लाह वालों की मोहब्बत से बचती है। सुभान अल्लाह। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारा ईमान सलामत रहे तो सरकार ख्वाजा गरीब नवाज के दामन से वाबस्ता हो जाओ। तुम चाहते हो कि तुम्हारा ईमान सलामत रहे, पिंड के आकाओं के कदमों में आ जाओ। तुम चाहते हो कि तुम्हारा ईमान सलामत रहे, हुजूर शाकिर पिया के दामन से वाबस्ता हो जाओ। तुम चाहते हो कि तुम्हारा ईमान सलामत रहे, अल्लाह वालों के दामन से वाबस्ता हो जाओ। जिन्होंने अल्लाह वालों के दामन को छोड़ दिया वो मस्जिद में रह के भी बेईमान है। जिन्होंने अल्लाह वालों के दामन को छोड़ दिया वो मस्जिद में रह के भी बेईमान है। जिन्होंने अल्लाह वालों के दामन को छोड़ दिया वो कयाम में भी रह के बेईमान है, वो रुकू में भी रह के बेईमान है, वो सजदे में भी रह के बेईमान है, वो काबे में भी रह के बेईमान है, वो मक्का और मदीने में भी रह के बेईमान है। जिन्होंने अल्लाह व रसूल और अल्लाह वालों की मोहब्बत से जो हमकिनार हो गया वो नमाजी तो कहला सकता है, ईमान वाला नहीं कहला सकता। हाजी तो कहला सकता है, ईमान वाला नहीं कहला सकता है। ईमान के लिए हुजूर की मोहब्बत जरूरी है, ईमान के लिए सहाबा की मोहब्बत जरूरी है, ईमान के लिए बड़े पीर की मोहब्बत जरूरी है, ईमान के लिए हिंदल वली की मोहब्बत जरूरी है। ईमान के लिए, इसलिए कि ईमान हमें मक्का और मदीना से डायरेक्ट नहीं मिला है, ईमान हमें गरीब नवाज के सदके में मिला है, ईमान हमें हिंदल वली के सदके में मिला है, ईमान हमें अताए रसूल के सदके में मिला है, ईमान हमें रसूल की आल के सदके में मिला है, रसूल की औलाद के सदके में मिला है। मेरे दोस्तों, हम जानेंगे कैसे? हम तो 100 रुपया मिलाद में दे दिए, अब तो हम मिलाद में नहीं जाएंगे, अब तो हम महफिल में नहीं जाएंगे। हम अपने आप को रुस्तम समझने लगते हैं कि हम तो दौलत वाले हैं, हम तो पैसे वाले हैं। मिलाद में वो जाए जो फकीर है, मिलाद में वो जाए जो गरीब है,
غوث پاک کی محفل میں وہ جائے جن کے پاس کچھ نہیں ہے؟ ارے بے وقوفو، کل قیامت کا دن ہوگا، یہ میلاد میں بیٹھنے والے، غریب نواز کی محفل میں بیٹھنے والے کل قیامت کے دن مسکرائیں گے، اور غریب نواز اپنے ماننے والوں کو، محفل میں بیٹھنے والوں کو، محفل سجانے والوں کو کل قیامت کے دن تلاش کریں گے، کھوجیں گے، ڈھونڈیں گے۔ خوش ہو جاؤ عطائے رسول کی محفل سجانے والوں، خوش ہو جاؤ، اپنی قسمت پہ ناز کرو، مسکراؤ اور جھومو، اس لیے کہ کل قیامت کا دن ہوگا، بیڑا اسی کا پار ہوگا جو خواجہ والا ہوگا، بیڑا اسی کا پار ہوگا، کل قیامت کا دن ہوگا، گنہگاروں کو، خطاکاروں کو غریب نواز اپنے دیوانوں کو تلاش کریں گے، ڈھونڈیں گے، تلاش کریں گے، اور تلاش کر کے اپنے پاس لائیں گے اور اپنے ساتھ جنت الفردوس میں لے کر جائیں گے۔ اللہ اکبر، کہاں لے کر جائیں گے؟ جنت میں لے کر جائیں گے۔ اور جو آج دور ہے غریب نواز کی محفل سے، جو آج دور ہے غریب نواز کی محبت سے، جو آج دور ہے غریب نواز کے عشق سے، غریب نواز کی الفت سے، غریب نواز کے پیار سے، غریب نواز کے در سے، غریب نواز کے آستانے سے، غریب نواز کی محفل سے جو دور ہے، کل قیامت کے دن پچھتائیں گے کہ کاش ہم بھی غریب نواز سے محبت کر لیے ہوتے، کاش ہم بھی غریب نواز کے نام کی محفل سجا لیے ہوتے، کاش ہم بھی غریب نواز کے نام پہ مسکرا لیے ہوتے، تو آج میدان محشر میں ہمیں بھی غریب نواز پکڑ کر اپنے ساتھ جنت میں لے جا رہے ہیں۔ وہ روئیں گے کل قیامت کے دن، اور عاشق مسکرائیں گے کل قیامت کے دن، دیوانے مسکرائیں گے کل قیامت کے دن کہ ہم نے جو دنیا میں رہ کر غریب نواز کی محفل سجایا، اس کا پھل آج مل رہا ہے ہمیں، اس کا پھل آج مل رہا ہے ہمیں۔ یہ محفل نہیں سجانے والے کیا جانیں گے، یہ غریب نواز کی محفل میں نہیں آنے والے کیا جانیں گے، یہ غریب نواز سے محبت نہیں کرنے والے کیا جانیں گے۔ ایک بیمار آدمی کو اچھا آدمی کہہ رہا ہے کہ ڈاکٹر صاحب کے پاس چلیے، کیا کہہ رہا ہے؟ یہی نہ کہے گا، کوئی بیمار ہو جائے گا تو اچھا آدمی اس کو کیا کہے گا کہ ڈاکٹر صاحب کے پاس چلیے۔ اب جب اچھا آدمی بیمار آدمی کے پاس گیا ہے اور کہہ رہا ہے کہ تم بیمار ہو، ڈاکٹر صاحب کے پاس چلو، تو وہ بیمار کہہ رہا ہے کہ ڈاکٹر کے پاس جانے سے کیا ملے گا؟ وہ بیمار کہہ رہا ہے کہ ڈاکٹر کے پاس جانے سے کیا ملے گا؟ ارے بے وقوف، تم جسم کے بیمار ہو، ڈاکٹر کے پاس جاؤ گے تو شفا ملے گی، وہ علاج کریں گے، تم اچھا ہو جاؤ گے۔ جب جسم بیمار ہوتا ہے تو دنیاوی ڈاکٹر کے پاس جایا جاتا ہے، لیکن جب روح بیمار ہوتا ہے تو اللہ والے کے آستانے میں آیا جاتا ہے، اللہ والے کے در پہ آیا جاتا ہے، اللہ والوں کی محفل میں آیا جاتا ہے۔ اب بتاؤ، وہ مریض بے وقوف ہی ہوگا نا، وہ مریض عقل سے پیدل ہی ہوگا نا جو ڈاکٹر کے پاس جانے سے انکار کرے گا؟
اس لیے کہ اس کا جسم بیمار ہے، اس کی آنکھیں کمزور ہے، اس کی زبان کام نہیں کر رہی ہے، اس کے کان میں پرابلم ہے، اس کے جسم میں پرابلم ہے، بیمار ہے وہ، اس لیے اسے ڈاکٹر کے پاس جانا چاہیے۔ اور تم روح سے بیمار ہو، تم روح سے بیمار ہو، اس لیے تمہیں خواجہ کا دربار جانا چاہیے، خواجہ کا آستانہ جانا چاہیے، شاکر پیا کا آستانہ جانا چاہیے، قمر الہدیٰ کا دربار جانا چاہیے، شاکر پیا کا آستانہ جانا چاہیے۔ جب روح بیمار ہو جائے اور اللہ والوں کے آستانوں میں حاضری دیں گے، میرا یقین کہتا ہے کہ گنبد و مینار دیکھ کر روح کی بیماری دور ہو جائے، گنبد و مینار دیکھ کر روح کی بیماری دور ہو جائے گی۔ آج ہم نے دلال پور کی سرزمین پر خواجہ غریب نواز کے نام کی محفل سجایا ہے، یہ کرم کسی اور کا نہیں، پنڈ شریف کے آقاؤں کا ہے۔ ہم نہیں جانتے تھے غریب نواز کون ہے، شاکر پیا نے ہمیں بتایا کہ غریب نواز کون ہے۔ ہم نہیں جانتے تھے ہندل ولی کون ہے، قمر الہدیٰ نے بتایا کہ ہندل ولی کون ہے۔ ہم نہیں جانتے تھے عطائے رسول کون ہے، احسن الہدیٰ نے بتایا کہ عطائے رسول کون ہے۔ ہم نہیں جانتے تھے خواجہ بابا کون ہے، راجہ بابا نے بتایا خواجہ بابا کون ہے، راجہ بابا نے بتایا خواجہ بابا کون ہے۔ اس لیے نہ ہم بتانے والے کو چھوڑیں گے، نہ جس کو بتایا ہے اس کو چھوڑیں گے، ہم راجہ بابا کو بھی مانیں گے، خواجہ بابا۔ آواز نہیں ہے آپ لوگوں کی، آواز نہیں ہے یا سب گھر میں خرچ کر کے آ گئے ہیں؟ دیکھیے، آواز گھر میں مت نکالی، آواز گھر میں مت نکالی، ماں کے سامنے، باپ کے سامنے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں ماں باپ کے سامنے اونچی آواز میں بات تک نہ کر۔ اللہ اکبر۔ تو ایک رہ گئی بیوی کے سامنے اونچی آواز سے بات کرتے ہیں۔ نہیں، مردانگی آپ کو بیوی کے پاس بھی نہیں دکھانی ہے آواز سے۔ میرے کریم آقا فرماتے ہیں بیوی سے محبت کے ساتھ پیش آؤ، ماں سے محبت کے ساتھ پیش آؤ، بھائی سے محبت کے ساتھ۔ اور یہی خواجہ بابا کا پیغام ہے، یہی خواجہ بابا کا پیغام ہے کہ آپس میں ایک دوسرے محبت کے ساتھ رہیں، ماں سے محبت کریں، باپ سے محبت کریں، بیوی سے محبت کریں، بہن سے پیار کریں، بھائی سے محبت کریں، اڑوس پڑوس سے محبت کریں، رشتہ داروں سے محبت کریں۔ یہ ہمارا پیغام ہے محبت کا۔ محبت میں ہم سمجھوتا نہیں کرتے، ہم کرتے ہیں محبت، غریب نواز سے محبت کرتے ہیں، لیکن اس محبت کے آڑے کوئی آئے تو ہم اسے چھوڑیں گے بھی نہیں۔ ہم کرتے ہیں محبت، پنڈ شریف کے آقاؤں سے محبت کرتے ہیں۔ اگر یہ محبت کے بیچ میں کوئی آئے تو چھوڑیں گے نہیں، جان رہے چاہے چلی جائے، جان رہے چاہے چلی جائے، اس لیے کہ وہ جان کس کام کا، وہ زندگی کس کام کی، جس میں ہم رسول اللہ کی محبت اور اللہ والوں کی محبت بھی نہ بچا سکے۔ وہ زندگی کس کام کی، اس لیے کہ زندگی شان سے جیو، شان سے جیو، اور یہ سمجھ لو کہ پروردگار عالم نے ہمارا ایک ٹائم فکس کر رکھا ہے، اس ٹائم کے اندر
کسی ماں نے ایسا بچہ نہیں جنا ہے جو ہمیں مار سکتا ہے. کسی ماں نے ایسا بچہ نہیں جنا جو ہمیں مار سکتا ہے. ہماری زندگی جب ہوگی تبھی مریں گے. تو جب ہماری زندگی ہم جانتے ہیں کہ اگر ہماری زندگی ہوگی تو ہم گھر کے بستر میں بھی مر جائیں. اگر زندگی نہیں ہوگی تو اگر زندگی نہیں ہوگی، اے بابو ادھر دیکھو ہمیں، اگر زندگی نہیں ہوگی تو ہم گھر کے بستر میں بھی مر جائیں گے. اگر زندگی ہوگی تو ہم تلوار کے نوک سے بھی بچ کے نکل جائیں گے. اگر زندگی ہوگی تو ہم تلوار کی نوک سے بھی بچ کے نکل جائیں گے. تو جب ہم یہ بات جانتے ہیں تو ہم بزدل کی طرح زندگی کیوں جیے؟ ہم بزدل کی طرح زندگی کیوں جیے؟ ہم اللہ و رسول کے نام پر اپنی زندگی کو جیے، غریب نواز کی محبت میں اپنی زندگی کو جیے، پیر و مرشد کی محبت میں اپنی زندگی کو جیے، اپنے نبی کے نام پہ اپنی زندگی کو جیے. اور یہ کہے کہ زندگی یہ نہیں ہے کسی کے لیے، زندگی ہے نبی کی، نبی کے لیے. زندگی یہ نہیں ہے کسی کے لیے، زندگی ہے نبی کی، نبی کے لیے. نہ سمجھ مرتے ہیں زندگی کے لیے، جینا مرنا ہے سب کچھ نبی کے لیے. نہ سمجھ مرتے ہیں زندگی کے لیے. وہ کوئی اور ہوگا جو زندگی کے لیے مرتا ہے، لیکن حضور کے ماننے والے زندگی کے لیے نہیں مرتے، نبی کے لیے مرتے. حضور کے ماننے والے نبی کے لیے مرتے ہیں. حضور کے ماننے والے اپنی آقا کی یاد میں مرتے ہیں. حضور کے ماننے والے اپنی داتا کی یاد میں مرتے ہیں. کملی والے آقا کی محبت میں مرتے ہیں. تاریخ اٹھا کر دیکھے نا، اور جو بھی حضور کی یاد میں مر گیا دنیا اسے مردہ کہتی ہے، لیکن میرے کریم آقا اسے زندہ کہہ رہے ہیں. پروردگار اسے زندہ کہہ رہا ہے. زندگی یہ نہیں ہے کہ تم چل رہے ہو، زندگی یہ نہیں ہے کہ تم بول رہے ہو، زندگی یہ نہیں ہے کہ تم دیکھ رہے ہو، زندگی یہ نہیں ہے کہ تم سن رہے ہو. زندگی وہ بھی ہے جو غریب نواز مزار میں لیٹے ہوئے ہیں. زندگی وہ بھی ہے جو شاکر پیا مزار میں لیٹے ہوئے ہیں. زندگی وہ بھی ہے جو احسن الہدا مزار میں لیٹے ہوئے ہیں. زندگی وہ بھی ہے جو قمر الہدا مزار میں لیٹے ہوئے ہیں. زندگی وہ بھی ہے جو راجہ بابو مزار میں لیٹے ہوئے ہیں. زندگی وہ بھی ہے جو خواجہ بابا مزار میں لیٹے ہوئے ہیں. وہ بھی زندگی ہے، وہ مردہ نہیں ہے، وہ مردہ نہیں ہے. ہم مردہ آقاؤں کو نہیں مانتے، زندہ آقاؤں کو مانتے ہیں. ہم زندہ آقاؤں کو مانتے ہیں. ہمارا دین بھی زندہ ہے، ہمارا خدا بھی زندہ ہے، ہمارے نبی بھی زندہ ہے، اور نبی کے ماننے والے بھی زندہ ہیں. مردہ وہ ہوگا جس کا خدا مردہ ہے، مردہ وہ ہوگا جس کا دھرم مردہ ہے، مردہ وہ ہوگا جس کا مذہب مردہ ہے، مردہ وہ ہوگا جس کا رہبر مردہ ہے، مردہ وہ ہوگا جس کا رہنما مردہ ہے، مردہ وہ ہوگا جس کا نبی مردہ ہے. ہم زندہ ہیں، ہمارے نبی بھی تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ. میری چشم عالم سے چھپ جانے والی کھا جانے غریبوں کی قسمت کو سجا ڈالا. نانا کا مدینہ بھی اجمیر بنا ڈالا. جنت جو بانٹی غوث نے اپنے مریدوں کو، تو خواجہ نے بھی جنت کا دروازہ بنا ڈالا. تو خواجہ نے بھی جنت کا دروازہ بنا ڈالا. حضرات محترم، یہ دل کا درد تھا. ابھی ہم نے تقریر تو شروع ہی نہیں کی. یہ جو دل کا درد تھا آپ لوگوں کو بیان کیا کہ ہم تو محفل سجاتے ہیں لیکن محفل میں آنے کو تیار نہیں. ایسا لگتا ہے کہ ہم ادھر والے ہیں کہ ادھر والے، پتہ ہی نہیں چلتا، اس لیے کہ موج ہمارا نہیں ہے.
दाढ़ी हमारा नहीं है, किरदार हमारा मुसलमान वाला नहीं, अखलाक हमारा मुसलमान वाला नहीं, रवैया हमारा मुसलमान वाला नहीं, चाल चलन हमारा मुसलमान वाला नहीं, पता ही नहीं चलता कि हम इधर वाले हैं या उधर वाले हैं, पता ही नहीं चलता। और नाम से भी कुछ लोगों को पता नहीं चलता, ऐसा नाम भी रखते हैं। ऐसा देखें दुलालपुर में, मर्जना में, चांदीगढ़ में, आसपास में देखें काफी इलाका ऐसा नाम भी है कि पता नहीं चलता कि इधर वाले हैं कि उधर, राजेश, राकेश, कमलेश, इधर वाले तो उधर वाले, पता ही नहीं चलता। बता, और ये है ख्वाजा बाबा के मानने वाले। अरे भैया तुम ख्वाजा बाबा के मानने वाले हो तो नाम तो अच्छा रखा करो। मेरे करीम आका फरमाते हैं कल क़यामत के दिन नाम की वजह से भी बहुत लोग बख्शे जाएंगे, नाम की वजह से। बताएं हम नाम कहाँ रखेंगे? हम सीरियल देखते हैं तो सीरियल से नाम रखेंगे, हम टीवी देखते हैं तो टीवी से नाम रखेंगे, हम सिनेमा देखते हैं तो सिनेमा से नाम रखेंगे, हम जो देखते हैं वो उसी से ना। हम कुरान देखेंगे तो कुरान से नाम रखेंगे ना, हम हदीस देखेंगे तो हदीस से नाम रखेंगे, हम मुस्तफ़ा की सुन्नत देखेंगे तो सुन्नत से नाम रखेंगे ना, हम सहाबा के किरदार को देखेंगे तो नाम रखेंगे, हम अबू बकर की ज़िंदगी को देखेंगे तो उनसे नाम सीखेंगे, हम उमर की ज़िंदगी को देखेंगे, उस्मान की ज़िंदगी को देखेंगे, तलहा ज़ुबैर की ज़िंदगी को देखेंगे, गौसे आज़म की ज़िंदगी को देखेंगे, गरीब नवाज की ज़िंदगी को देखेंगे, अहसनुल हुदा और कमरुल हुदा की ज़िंदगी को देखेंगे, और देख कर तब ना नाम रखेंगे। हम इन लोगों की ज़िंदगी को कहाँ देख रहे हैं? हम तो सीरियल देख रहे हैं, हम तो सिनेमा देख रहे हैं, हम तो टीवी देख रहे हैं, हम तो अय्याशी देख रहे हैं, हम तो मक्कारी देख रहे हैं, हम तो ताश की पत्ती देख रहे हैं। तो नाम हम खानका से लेंगे, नाम हम मदरसे से लेंगे, नाम हम मस्जिद से लेंगे? नहीं, हम सिनेमा घर से नाम लेंगे। हम दुश्मनों की सोहबत में रहते हैं, दुश्मन से नाम लेंगे तो लेके आ गए राकेश। हम गैरों की सोहबत में रहते हैं तो नाम उन्हीं से लेके आ गए राजेश। बता, कोई मतलब माना कुछ नहीं, समझा? चुन्नू, मुन्नू, बबलू, डबलू, नाम रखें अच्छा। ये गरीब नवाज की महफिल से एक पैगाम लेकर जाएं कि अच्छा नाम रखें। हमें आधा घंटा का टाइम दिया गया, दूसरी जगह मेरा प्रोग्राम है इंशाअल्लाह अज़ीज़, फिर मौका मिले, आप लोगों की मोहब्बत बरकरार रहे। गरीब नवाज के मानने वाले एक दिन क्या, अगर साल के 365 दिन भी ख्वाजा की याद की महफिल सजाए फिर भी कम है, फिर भी कम है। इसलिए ये अपील कर रहा हूँ मैं कि आप प्रोग्राम कराएं और अपने ईमान की हिफाजत करें, मस्जिदों को आबाद करें। आज जालिम क्या कर रहा है? ये जाबिर बादशाह क्या कर रहा है? ये मुसलमानों को टारगेट कर रहा है, मस्जिदों को टारगेट कर रहा है। क्यों? मालूम है इसे कि ये मस्जिद जाते नहीं है, इसे मालूम है ये मस्जिद नहीं जाते, इसलिए ये मस्जिदों को टारगेट करते हैं। मस्जिदों को आबाद करें, इंशाअल्लाह जो मस्जिद आबाद हो जाएगी, किसी माँ ने ऐसा बच्चा नहीं जना है कि मुझसे मस्जिद वो छीन कर ले जाए, मुझसे वो मस्जिद छीन कर ले जाए। कोई ऐसा नहीं है दुनिया में ले जाने वाला। कब लेकर जाता है? जब हम मस्जिद को खाली कर देते, जब हम नमाज को छोड़ देते, जब हम इबादतों को छोड़ देते, जब हम सजदों को छोड़ देते, जब हम क़याम, रुकू, सुजूद को छोड़ देते, तब ये जालिम ताक में रहता है, ताक में रहता है। इसका दिल तो फटने लगता है जब हम ईद की नमाज के लिए निकलते हैं, एक दिन के लिए निकलते हैं, दिल दहल जाता है दुश्मनों। लेकिन जब हम रोज निकलेंगे तो ये घुट घुट कर ऐसे मर जाएगा, घुट घुट कर ऐसे मर जाएगा। इसकी 2 कौड़ी की औकात है, औकात क्या है इसकी? इसलिए कुछ औकात नहीं है। ये दुश्मन ऐसे भौंकते हैं और भौंकते रहेंगे। आप अपने ईमान को मजबूत करें, अकीदे को मजबूत करें, सजदे को नमाजों से सजा लें, इबादतों से सजा लें। इंशाअल्लाह आपका चेहरा दुनिया में भी चमकेगा, कब्र में भी चमकेगा और हश्र में भी चमकेगा। परवरदिगार की बारगाह में दुआ है मौला, जितने लोगों ने सुना
اور ہم نے جو بیان کیا سب سے پہلے ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، اس کے بعد سبوں کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ پھر اگر قسمت ساتھ دے موقع ملے تو انشاءاللہ آپ کو تقریر سنائی جائے گی، غریب نواز کی زندگی کیا ہے، غریب نواز کا بچپنا کیا ہے، غریب نواز نے اپنی زندگی کو کیسے گزاری ہے، انشاءاللہ تمام باتیں آپ کو بتائی جائیں گی۔ غریب نواز کا اخلاق کیسا تھا، غریب نواز کا کردار کیسا تھا، غریب نواز کی رفتار کیسی تھی، غریب نواز کی گفتار کیسی، تمام باتیں آپ کو بتائی جائیں گی انشاءاللہ العزیز۔ آپ میرے بعد آپ کے امام صاحب ہیں اور ایک دھواں دھار اور بھی خطیب ہیں قاری جاوید صاحب، ان کی بھی تقریر لاجواب ہوتی ہے انشاءاللہ العزیز، آپ سنیں گے انشاءاللہ دل باغ باغ ہو جائے گا۔ آپ بیٹھے رہیں، کہیں بھی محفل سجے بس یہ نہ دیکھیں کہ محفل کس نے سجایا، بس یہ دیکھیں کہ میرے خواجہ کے نام کی محفل ہے، میرے مرشد کے نام کی محفل ہے، غوث پاک کے نام کی محفل ہے، رسول پاک کے نام کی محفل ہے، بس لبیک کہتا ہوا آپ محفل میں آ جائیں۔ اس لیے کہ خواجہ بابا تمہاری دولت کو نہیں، تمہاری نیت کو دیکھتے، تمہاری نیت کو دیکھتے، اس لیے نیت کو اچھی کریں، نہ تخت و تاج نہ سیم و گہر کی بات کریں، جو خیر چاہیں تو خیر البشر کی بات کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک بار جھم جھم کے درود اسلام پہ لیجیے، اللہم صلی اللہ۔ او جمال حق کا مجھ ہے، او زمال حق کا مجھ ہے، او زمال حق کا مجھ ہے، او زمال حق کا مجھ ہے، کوئی دوسرا نہیں ہے، او جمال حق کا مجھ ہے، او زمال حق کا مجھ ہے، کوئی دوسرا نہیں ہے، او جمال حق کا مجھ ہے۔ رخ مصطفیٰ سے بڑھ کر، رخ مصطفیٰ سے بڑھ کر کوئی معجزہ نہیں ہے، رخ مصطفیٰ سے بڑھ کر کوئی معجزہ نہیں ہے، او جمال حق کا مجھ ہے۔ جہاں پر نہیں حسینی، جہاں پر نہیں حسینی، وہاں حوصلہ نہیں ہے، جہاں پر نہیں حسینی، وہاں حوصلہ نہیں ہے، وہاں لطف زندگی کا، وہاں لطف زندگی کا، وہاں لطف زندگی کا، جہاں کربلا نہیں ہے، وہاں لطف زندگی کا، وہاں لطف زندگی کا، جہاں کربلا نہیں ہے، او جمال حق کا مجھ ہے، او جمال حق کا مجھ ہے، کوئی دوسرا نہیں ہے، او جمال حق کا
غلام ہوں نبی کا، میرا پاس کیا نہیں ہے، میں غلام ہوں ولی کا، میرا پاس کیا نہیں ہے، وہ جمال حق کا مظہر، وہ جمال حق کا مظہر، کوئی معجزہ نہیں ہے، وہ جمال حق کا مظہر، کوئی دوسرا نہیں ہے، میرے پیر ساحر جوان، میرے پیر صاحب فیضان، میرے پیر ساحر جوان، میرے پیر صاحب فیضان کا زمال پوچھتے ہو، میرے پیر ساحر رضوان کا زمال پوچھتے ہو، میرے پیر جیسا چہرہ، میرے پیر جیسا چہرہ کسی اور کا نہیں ہے، میرے پیر جیسا چہرہ، میرے پیر جیسا چہرہ کسی اور کا نہیں ہے، وہ زمال حق کا مظہر، وہ زمال حق کا مظہر، کوئی دوسرا نہیں ہے، وہ زمال حق کا مظہر، کوئی دوسرا نہیں ہے، جو کیا تھا میں نے وعدہ، جو کیا تھا میں نے وعدہ، وہ نبھا دیا ہے نانا، جو کیا تھا میں نے وعدہ، وہ نبھا دیا ہے نانا، میرا سر تو کٹ گیا ہے، میرا سر تو کٹ گیا ہے، میرا سر جھکا نہیں ہے، میرا سر تو کٹ گیا ہے، میرا سر جھکا نہیں ہے، وہ زمال حق کا مظہر، وہ زمال حق کا مظہر، کوئی دوسرا نہیں ہے، روکھے مصطفیٰ سے بڑھ کر، روکھے مصطفیٰ سے بڑھ کر کوئی معجزہ نہیں ہے، Thank you.